داڑھی رکھیے اور ضرور رکھیے، مگر میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی رکھیے، یعنی ایک مٹھی پوری رکھیے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ شریف جلد 22 صفحہ 652 پر در مختار، فتح القدیر، البحر الرائق وغیرہ معتبر کتب فقہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جب تک داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے اس میں سے کچھ لینا، یعنی کچھ کترنا، نوچنا وغیرہ، جس طرح کے بعد مغربی مخنث کرتے ہیں، یہ کسی کے نزدیک حلال نہیں، اور سب لے لینا یعنی بالکل ہی مڑوا دینا آتش پرستوں، یہودیوں، ہنود اور بعض فرنگیوں یعنی انگریزوں کا فعل ہے۔ داڑھی چھوٹی کروا دینے والے بلکہ صاف کروا دینے والے لوگ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے پیش کردہ ارشاد سے عبرت حاصل کریں جو ابھی میں نے پیش کیا، بلکہ عبرت بالا عبرت تو یہ ہے جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اپنے رسالے لمحۃ الضحیٰ میں حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا قول نقل کیا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ داڑیاں کتریں گے، وہ نرے بے نصیب ہیں، یعنی ان کے لیے دین میں حصہ نہیں، آخرت میں بہرا، یعنی آخرت میں بھی حصہ نہیں۔ دیکھا، گویا داڑھی کو کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینے والے دین و دنیا اور آخرت میں بد نصیب ہیں۔ اللہ ہمیں بد نصیب نہ کرے، اللہ ہمیں خوش نصیب کرے۔ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا ایک مٹھی سے داڑھی گھٹاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ الحمدللہ جل جلالہ، جن کو توفیق ملی انہوں نے اپنا چہرہ دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نحوست سے پاک کر کے سنت سجا لی اور ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا عہد کیا۔ اب ایک مٹھی کس طرح رکھتے ہیں یہ بھی بتا دوں، ورنہ شیطان جو ہے نا یہ ایک مٹھی میں بھی آپ کے لیے مسائل کرے گا، اور آپ جب ایک مٹھی ناپنے لگو گے نا تو یہ تھوڑی بھی پکڑوا دے گا آپ سے، اس طرح نپوائے گا، تو اس طرح تو داڑھی نہیں ناپی جاتی۔ یہ تو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ بددیانتی والا معاملہ اگر کو قصدن کرے تو، جیسے بعض لٹیرے اور سفید پوش ڈاکو، یعنی وہ کپڑے کے تاجر جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ناپنے میں، میری مراد وہ ہے، ہر کپڑے کا تاجر نہیں بلکہ وہ لٹیرا اور ڈاکو سفید پوش ڈاکو، ہر سفید پوش ڈاکو لوگ ان کو حاجی صاحب بولتے ہیں، اور کپڑا ایک دم کھینچ کے ناپتے ہیں، تو گز سے پھر تھوڑا نیچے سے تھوڑا بچت ہو جاتی ہے ان کی، پتہ نہیں آخرت میں کیسے جواب دیں گے اگر پکڑ ہو گئی ان کی۔ تو اس طرح داڑھی کو بھی کھینچ تان کے تھوڑی کے اوپر سے نہیں بلکہ تھوڑی کے نیچے سے ناپنی ہے۔ تو کس طرح ناپنی ہے یہ میں آپ کو اس کا طریقہ عرض کرتا ہوں، بڑے غور سے سنیے، اور جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ بھی لیں کہ کس طرح ناپنی ہے۔ دیکھو یہاں سے ناپنی ہے تو پھر آدمی ہونٹ کے نیچے سے اوپر کی اور ناپے تو داڑھی چھوٹی نہیں ختم ہو جائے، مسئلہ ہی ختم نہیں، بلکہ داڑھی کو اپنی اٹھیے پکڑ کر گلے کی طرف تھوڑا لے جائیے کہ گوشت پوست کھال کوئی حصہ آپ کے ہاتھ میں نہ رہے، صرف داڑھی کے بال ہاتھ میں رہے، یہ اس طرح۔ اس کو ذرا اور واضح کر دیجیے، یہ میں نے کیمرہ میں انسرٹ کیا، اس کو واضح کریں تاکہ سائیں بھائی جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ غور سے دیکھ لیں کہ میرے ہاتھ میں صرف میرے بال ہیں، یہ ہو گئی ایک مٹھی، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک مٹھی سے جو بڑھ جائے تو اس کو کاٹ دینا سنت ہے۔ اتنی لمبی داڑھی رکھنا کہ حد تمسخر تک پہنچے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد معاف کرنا اگر کوئی لمبی داڑھی والا ہو تو ناراض نہ ہو، کہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے، انہوں نے لکھا ہے کہ لمبی داڑھی بے وقوفوں کی نشانی ہے، اللہ بے وقوفی سے بھی بچائے۔
اور ہمیں حماقت شاہ نہیں بلکہ محبوب کا سچا عاشق اور پکا غلام کہ سنت میں عظمت ہے، پکا غلام بنا دے۔ تو میرے پیارے پیارے نیچے کے سائیں بھائیوں، یہ تو ہوئی داڑھی، الحمدللہ آپ نے نیت فرما لی۔ اب کوشش کیجئے کہ سر سے انگریزی بالوں کو بھی آج چھٹی کرا دیجئے۔ جس کو دیکھو انگلش انگلش انگلش، کیا مصیبت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی میں انگریزی بال نہیں رکھے، تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی، یقیناً نہیں کر سکتا۔ تو میرے آقا نے کیسے بال رکھے یہ بھی سن لیجئے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پورے بال رکھے، تھوڑے تھوڑے کٹوا دیتے نا، یہ نہیں، پورے بال رکھے، کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، کان کی لو پورا کان، اور کبھی بڑھ جاتے ہیں تو گردن شریف تک کہ کندھوں کو چوم لیتے تھے۔ کندھوں سے نیچے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کہ میرے آقا اعلی حضرت نے کندھوں سے نیچے بال رکھنے کو عورت کی نقالی قرار دیا ہے اور اس کو حرام لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں۔ تو اس لیے رکھنے ہیں تو زیادہ تر ایک کان تک میرے آقا نے رکھے، پورے کان تک، پورے مبارک کان تک۔ تو یا تو آدھے کان تک رکھے یا پورے کان تک یا گردن شریف تک، جو کندھوں کو چھو جائے، کندھوں سے نیچے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نہائیں اور کنگھا کریں تو کندھے سے نیچے چلے جاتے ہو، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اتنے ہو کہ کندھوں سے نیچے ہرگز نہ جائے۔ تو پورے بال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے۔ صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے آپ نے حلق کروایا، سر اقدس کو آپ نے بال صاف کروائے احرام سے باہر ہونے کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ پورے بال رکھے۔ تو ہم تو آقا کے غلام ہیں نا، اور ہماری عظمت تو سنت میں، ہم تو ویسے اہل سنت ہیں، تو نام کے اہل سنت نہیں، ہم کام کے اہل سنت، عملی طور پر اہل سنت، عملی طور پر اہل سنت بن جائے۔ کٹر سنی ہے تو وہ کٹر داڑھی کٹ والی کٹر نہیں، عقیدے میں الحمدللہ کٹر سنی ہوتا ہے، داڑھی منڈا بھی، لیکن آپ مطلب داڑھی والے سنی بنے، عملی سنی بھی اور عقیدتاً بھی سنی، دونوں صورتوں میں سنی۔ ہمارا رواں رواں سنی، اور ہم روئے روئے میں اہل سنت، اور انشاءاللہ اہل سنت اہل جنت انشاءاللہ۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زلفیں بڑھانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ جب امامہ، جب یہ داڑھی رکھ لیے تو زلفیں بھی بڑھا لو، اور سر پر امامے کا تاج بھی سجا لیجئے، یہ بھی سنت ہے کہ ہمیشہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر منور پر ٹوپی شریف کے اوپر امامہ پاک سجائے رکھا۔ امامہ شریف سنت لازمہ دائمہ متواترہ ہے۔ مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا، یعنی قوت برد باری میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، رکعتان بامامۃ خیر من 70 رکعۃ بلا امامہ، یعنی امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز بے امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ ساتھ ہی لباس میں سفید اور ہر قسم کی فینسی تراش خراش سے منزہ اور بالکل سادہ زیب تن فرمائیے، اور انگریزی لباس سے پرہیز کیجیے، اور ہاں روزانہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ اور اپنے آپ کو باعمل بنانے کے لیے، باعمل رکھنے کے لیے، داڑھی مبارک کے تحفظ کے لیے، زلف اور امام شریف پر استقامت پانے کے لیے
دعوت اسلامی کے سنتوں بڑے اجتماعات میں شرکت فرمائیں اور فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ بلا ناغہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پور کیا کریں اور ہر مدنی ماہ کی ابتدائی 10 تاریخ کے اندر اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروائیے. اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مدنی انعامات پر عمل کریں اور اسی طرح اپنا رسالہ پور کر کے ذمہ دار کو جمع کروائیں.